بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمالہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم پوڈ کاسٹ میں موجود ہوتے ہیں اور ایک نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈفرینٹ ٹاپکس کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں, بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے سوال رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ آج بھی گیسٹ موجود ہیں سر شہیر سے علوی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بہن, الحمدللہ. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کا کہنا ہے کہ بہترین سفارتکاری نے پاکستان کو جو ہے خطے میں مرکز نگاہ تک پہنچا دی ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دس از گڈ. لوگ آپ کے وہ کہتے ہیں نا, جن کے گھروں میں دانے ہوتے ہیں ان کے کملے بھی سیانے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ہمارا جو کملہ یا سیانہ ہونا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے دفاع پہ. بے شک. ہم نے وینیزویلا کا حال دیکھا ہے, وہاں کا دفاع کا نظام نہیں تھا تو امریکہ نے میرے خیال ہے 1.5 گھنٹہ بھی نہیں لگایا, ان کے صدر کو اس کی وائف کو اٹھا کے لے گئے. لیکن اب جو ہمیں کام کرنے کو ہے, میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کوئی 150 ٹیکنوکریٹ سارٹ آف اے ٹیم بنانی چاہیے, 150 لوگوں کی جی فارن آفس میں, جس کا کام یہ ہو کہ سب سے پہلے تو 8 رکنی وفد آپ کا تمام 57 اسلامی ممالک میں جائے, ان کو جا کے کنونس کرے کہ بھائی تم لوگوں میں سے آدھے سے زیادہ ایسے ہیں جن کے پاس تیل ہے, گیس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. آپ تھوڑا بہت ہم پہ انویسٹ کریں. آپ کے پاس دفاع کوئی نہیں ہے. آپ کے بڑے بڑے ممالک جو پوری عمارتیں دنیا کی بڑی ترین بنائی ہوئی ہیں, جو آسمان سے باتیں کرنی ہیں, وہ ٹوٹل 1.5-2 میزائلوں کی مار ہیں. آج نہیں تو کل یہ ہونا ہے آپ پہ. تو اپنا دفاع کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, اور اس کے لیے ہم حاضر ہیں. ظاہر ہے ہم لوگوں نے, وہ کہتے ہیں نا, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, تو وہ تو ہے. تو میرا خیال ہے اپنے آپ کو ہم مزید بہتر کریں. مئی کا جو کچھ واقعات ہوئے ہیں اس کا فائدہ پاکستان کو جس انداز میں اٹھانا چاہیے, شاید ہم اس طریقے سے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. چھوٹا سا پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوتا ہے یا چھوٹی سی ہماری ناکامی ہوتی ہے, ہندوستان اس پہ وہ ناچ ناچ کے برا حال ہو جاتا ہے اس کا. اور ہم لوگوں نے دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی کو شکست دی, اور ہم لوگ اس طریقے سے, میرے خیال ہے ہم اسی پہ خوش ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں. آج ٹرمپ کی میں نے ایک انٹرویو دیکھا جس میں موصوف فرما رہے تھے کہ دنیا کے کوئی بھی انٹرنیشنل قوانین, بین الاقوامی قانون مجھ پر لاگو نہیں ہوتا. میں اپنے قانون خود بناؤں گا, اپنے حدود و قیود کا تعین بھی میں خود کروں گا. میں کسی پہ حملہ کروں نہ کروں, کسی کا آئل استعمال کروں نہ کروں, وہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے, میری اپنی مرضی ہے. یس. تو کب تک ایک مزارہ چودھری کے ساتھ دوستی بنا کے رکھے گا؟ چودھری کو کبھی دوسرا مزارہ پسند آ گیا, ہم تو گئے. تو اب ہمیں چودھری بننا پڑے گا, اور ہمارے پاس بہت اچھے مواقع ہیں. دنیا کے مظلوم میں سمجھتا ہوں کہ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر ایران جو آپ کے یہ وہ پڑوس ٹائم ہے کہ دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ڈیفینیٹلی. آپ کے پڑوس میں ایران میں جو ابھی غدر مچا ہوا ہے, اگر خدا نہ خواستہ وہاں رجیم چینج ہو جاتی ہے تو آپ کے پڑوس میں اسرائیل آ کے بیٹھا ہوگا, پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہمیں ابھی مزید ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا پڑے گا, خارجہ پالیسی پہ مزید فوکس کرنا پڑے گا, اور اسے مضبوط کرنا پڑے گا, مستحکم کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ہم نے اور بھی کئی ممالک کی سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. جس طریقے سے چند صہیونی جو ہیں وہ پورے مذہب کی سروائیول کی جنگ اسرائیل میں لڑ رہے ہیں, اور اس کو پوری دنیا پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کی جتنی فلم انڈسٹری ہے ان کے پاس ہے, جو دنیا کی جتنا میڈیا انڈسٹری ہے ان کے پاس ہے, دنیا کی جتنی اکانومی ہے ان کے پاس ہے, دنیا میں نیریٹو بلڈنگ کی جو جنگ ہے وہ ان کے پاس ہے. اور آپ ذرا سا اس کے اگینسٹ جائیں تو آپ بلاک ہو جاتے ہیں. آپ یہاں تک کہ انہوں نے چہرے کو بھی بلاک کیا ہوا ہے کہ کسی بھی آئی ڈی سے اگر یہ 5-7 چہرے دوبارہ آ جاتے ہیں, نمودار ہوتے ہیں, تو وہ آئی ڈیز بھی بلاک ہوں گی. تو دیر کنٹرولنگ دا ورلڈ. اور ہیں کتنے, 7 ملین ہیں, اور ہم لوگ 2000 ملین ہیں. تو فرق تو ہے. ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے, ہم سمندر پہ جھاگ کی برابر ہیں جو ہمیں اسلام نے پریڈکشنز دی ہوئی تھیں. تو ہمیں دوبارہ ٹھیک ہونا پڑے گا. صرف آبادی یا تعداد سے کبھی بھی آپ طاقتور نہیں ہوتے.
دماغ سے، ڈپلومیسی سے اور مستحکم خارجہ پالیسی سے، مستحکم دفاع سے آپ مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ہونا چاہیے. اچھا ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں جو پازیٹیو جسچر ہے. کل میں تصویریں دیکھ رہا تھا آپ کے فیلڈ مارشل، ایئر چیف اور نیول چیف کے ساتھ بنگلہ دیش کے ایئر چیف کی ملاقات ہوئی. جی الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں اور تینوں میں ایک چیز کامن تھی. نمبر 1 بنگلہ دیش اور پاکستان کا فلیگ اکٹھا تھا اور درمیان میں محمد علی جناح کی تصویر تھی. تو میں سمجھتا ہوں آج وہ لوگ شکست خوردہ ہو گئے ہیں جن لوگوں نے اندرا گاندھی کی زبان میں یہ بولا تھا کہ نظریہ پاکستان اور 2 قومی نظریہ بنگلہ دیش میں بہا دیا گیا ہے. وہ 2 قومی نظریہ اب دوبارہ زندہ ہو گیا. بے شک. اور انشاءاللہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے حوالے سے. آئی سی جی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں اب یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. امریکہ جب یہاں سے جا رہا تھا اپنے سارے انسٹرومنٹس کو یا تو وہ لے گیا، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس کو، اور کئی چیزوں کو اس نے آگ لگا دی. کچھ پیچھے چھوڑا تو اسلحہ چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ ہم سے لڑنے کے لیے چھوڑا، یہاں انسٹیبلٹی کے لیے چھوڑا کہ یہاں بدماشی ہوگی ہمارے ملک کے خلاف، دہشت گردی ہوگی. پھر پاکستان کہے گا امریکہ دوبارہ آ جائے. وہ دوبارہ افغانستان میں اگر آ گیا تو اس کا نقصان کیا افغانستان کو ہوگا؟ وہ تو پہلے سے تباہ حال ہے. بے شک. خمیازہ تو ہم بھگتیں گے. وہ پھر کہیں گے تم نے کیوں اسے بلایا، یہ کیوں آیا. تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ وہ ہمیں تقسیم کر رہا ہے. پہلے اس نے ہمیں ایران سے لڑوانا چاہا. بے شک. اللہ کا کرم ہے اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا اور ایران کو پتہ چلا کہ ہمارے دشمن نہیں ہے تو ہمارے خیر خواہ ہیں. اللہ کرے کبھی افغانیوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ یار پاکستان ہمارا خیر خواہ ہے، ہم استعمال ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ چیزوں کو ابھی درست سمت میں جانے کی ضرورت ہے. نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. قربانیاں ہم دے رہے ہیں اور بھی دیں گے، لیکن کیوں دیں بھائی؟ مطلب ہے کہ کیوں اپنے بچے قربان کریں خواہ میں. ابھی جو لوگ آپ کے اگینسٹ استعمال ہو رہے ہیں اپنا دماغ لڑا کے ہمیں انہیں اپنے لیے یوٹیلائز کرنا ہوگا. ایسے اور ایک جو لوگ نہیں ماننے والے ان کے ساتھ پھر آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل بھی کرنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں دونوں دروازے کھلے رہنے چاہیے، مذاکرات کے بھی اور ڈنڈے والے بھی، دونوں دروازے کھلے رہنے چاہیے. بے شک. تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم ایمان مزاری کے حوالے سے. ایمان مزاری جو ہے وہ جن مسنگ پرسن پر پروپیگنڈا کرتی ہیں وہ کچھ ہی عرصے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے مسنگ پرسن کالعدم تنظیموں کے کارندے نکل آتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے جو ہے مسنگ پرسن کی اور کالعدم تنظیموں کے کارندوں کی سہولت کاری کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے ایک ریڈی بان کا کیس لڑا، کسی مزدور کا کیس لڑا، اس پہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے کہ آپ بی ایل اے اسپانسرڈ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، بی آر اے بی ایل ایف کے اسپانسرڈ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ کہیں سے بھی جو غداری کے زمرے میں آتے ہیں، غداری کے زمرے میں آتے ہیں، اس کو کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ ڈیفینڈ کریں تو وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. بے شک. بلکہ آپ بھی غدار کا ساتھ دے رہے ہیں. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہی کچھ ہو رہا ہے. اور یہ پاپولر بیانیے کی گیم ہے. اس سے ظاہر ہے انٹرنیشنل لابیز بھی خوش ہوتی ہیں. بے شک. ایک پاپولر بیانیہ ہے، انٹرنیشنل پریشر بھی آتا ہے. ان کی پیشی پہ ہالینڈ کا سفیر تک آ گیا. بھائی اس کو کیوں اتنا فکر ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کی؟ وہ اپنے ملک میں شائع ہونے والے گستاخانہ خاکے تو نہیں رکوا سکے تھے اس طریقے سے. ان کے اپوزیشن لیڈر جو حرکتیں کر رہا تھا گریٹ ولڈرز، اس سے 2 ارب 200 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی تھی، اس کو تو وہ لوگ نہیں رکوا رہے تھے. کیا وہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں تھی؟ یہاں انہیں یاد آ جاتا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کا. تو میرا خیال ہے پاکستان نے اس وقت جو شٹ اپ کال اسے دی تھی وہ بہت ضروری تھی، اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی خود مختاری کی طرف جا رہا ہے کہ بھائی یہ چیزیں انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اور یہی معاملہ تھا آج سے 2 سال پہلے. آپ کیا خود انٹرفیئر کر سکتے ہیں جا کے ہالینڈ میں؟ نہیں کر سکتے. کہہ رہا ہوں نا کہ جب ہمیں وہ اجازت نہیں دیتے تو ہم کیوں اجازت دیں؟ تو یہ چیزیں سوالیہ نشان ہیں. تو
اس چیز کو جسٹیفائی کبھی نہیں کیا جا سکتا. بے شک. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کراچی چمن روڈ 300 ارب روپے کا جو منصوبہ ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ پیسے روک کر بلوچستان کی ترقی کے لیے لگائے جائیں, اور حکومت بلوچستان کی ترقی کا سوچتی ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, اس وقت کا جو چیف منسٹر ہے سرفراز بگٹی, جی جی, آپ اس کے آبائی علاقے میں چلے جائیں. میں تو 10-15 سال پہلے گیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا. اب وہاں اگر پہاڑ کے نکڑ پہ ایک گھر بھی ہے نا, اور اس کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں بھی تھی نا, تو اس کے گھر تک سڑک گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بیکٹ جو ہے, اب تو وہ قادر آباد ضلع بننے کی بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کابینہ سے آج کل میں منظوری بھی ہو رہی ہے اس کی. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو کمپیئر کریں مینگل صاحب کے دور سے, کہ ایٹ فرسٹ یو ہیو ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. تو سرفراز بگٹی نے تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیا ہے. تبھی وہ بندہ اپنے قبیلے کا بھی سردار نہیں تھا, جی, اس کا کزن تھا, اینڈ ہز کزن یوز ٹو بی ہیئر, طارق مسوری. اس کے باوجود وہ شخص اس کو 6-7 جو سب ٹرائبز ہیں ڈیرہ بگٹی کے, نواب صاحب کی فیملی سے لے کے پیروزانی قبیلہ, شمبانی قبیلہ, میسوری قبیلہ, رائے جاکل پر, سب نے مل کے اپنا چیف آف بگٹی الیکٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کی کامیابی ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنے علاقے کے لوگوں کو, ان کی لائف سٹائل کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کی. بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار دینے کے مواقع وہ ڈھونڈ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ وہاں کی بچیوں کو وہ اسکوٹیز تک اس نے گفٹ کی. اور کل میں ویڈیو اس کی دیکھ رہا تھا کہ ایک بچی نے کہا کہ لوگ سیٹی مارتے ہیں. اس نے کہ کوئی سیٹی مارے تو آپ رکھ کے 2 چماٹ مارو, آپ کا کیس میں لڑوں گا, اس کی ٹانگیں میں توڑوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ دماغی سطح پہ, ذہنی سطح پہ وہ شخص کر رہا ہے, ہی ڈیزروز اپریسیشن. اور اس میں نہیں کبھی کہوں گا کہ جی کریڈٹ اس کی پارٹی کو جاتا ہے یا کیا سلسلہ, وہ اس کے ذاتی ایک اندر ایک تڑپ تھی, آپ کا ذاتی عمل ہے. یس, I have been following his struggle since last 13-14 years, جب سے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا. اور میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ 4 صوبوں کو نصیب ہونے چاہیے, ایسے لوگ GBAJK کو نصیب ہونے چاہیے, جو درد رکھتے, جو پاپولر بیانیے سے اپوزٹ جا کے کام پہ بلیو کرتے ہیں. تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, وہ کنونس ہوتی ہے کہ نہیں یار کام ہو رہا ہے. اب اگر ہم پیسہ لگائیں گے وہاں پہ تو وہ پیسہ کسی کی جیب میں نہیں جائے گا, وہ عوام پہ لگے گا. تو اٹ ڈپینڈز آن دا لوکل لیڈرشپ. ورنہ بلوچستان کی آبادی تو کراچی سے آدھی سے بھی کم ہے. کیوں آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کا اتنا فوکس وہاں پر ہوگا میگا پروجیکٹس کی طرف؟ وہ فوکس آپ نے خود کروایا ان کا, آپ نے ان کی توجہ دلوائی ہے. تو کریڈٹ گوز ٹو چیف منسٹر بلوچستان, جس طریقے سے اس نے کنونس کیا, جس طریقے سے اس نے لابنگ کی پورے پاکستان میں, تمام پارٹیز کو متفق کیا اس پہ کہ یار آپ یہاں پر کوئی 2-4 پیسے لگائیں. یہاں کے لوگوں کے لازمی نہیں ہے کہ سارے لوگ کوئی پیدائشی سرمچار ہوتے ہیں, لوگوں کے گریوینسز بھی ہوتے ہیں. تو اس کو پورا تبھی کیا جا سکتا ہے, دور تبھی کیا جا سکتا ہے جب آپ ان کو ریلیف دیں, کسی جب لوگوں کے لیے آپ کام کریں گے. یس ڈیفینیٹلی. تو کیڈٹ کالجز بنانا شروع کر دیے, ہاسپٹلز کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا. تو یہ کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے, اور یہ اچھی چیزیں ہیں. دس از سم تھنگ گڈ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.